الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى من تبعهم من أئمة المجتهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. والصلاة والسلام على من قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. میں نے تو پڑھا ہے، میں پھر پڑھوں گا. جن دوستوں نے نہیں پڑھا درود پاک ہدیہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. ختم الرسول ہے، حاصل ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے. اور آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. اور وہ جو کعبہ سے پلٹ آئے مدینہ نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں. اور جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرے ہیں، جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرے ہیں، پھر فرشتوں نے ہمیں ہاتھ لگایا ہی نہیں. غلاموں کو ٹھکانہ دیتے، دشمن کو دعا دیتے، میرے آقا محبت کو کرینہ بھی نیا دیتے. نبی سائیں کے محکوموں کی قیمت اور بڑھ جاتی. غلاموں کو جب اپنے ساتھ ناقہ پر بٹھا دیتے، کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی محفل سے. کبھی عجوہ کھلا دیتے، کبھی زمزم پلا دیتے. میں تقریر نہیں شروع کر رہا، میں آپ کو جانچ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کیونکہ پتہ چل گیا ہے ساؤنڈ کا جو میرے ساتھ سلوک ہونا ہے وہ پتہ چل گیا ہے.
ہم نے پورا مہینہ محفلیں پڑھنی ہیں، وہ تو مجھے پتہ، میں انشاءاللہ جو اسٹیمنا ہے جو اللہ توفیق دے گا اس کے مطابق چلوں گا۔ اور بھائی سے درخواست ہے اگر وہ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں، ساتھ مانیٹر کرتے رہیں تو اچھا انشاءاللہ سسٹم چل پڑے گا، کیونکہ اگر وہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے تو میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں چل سکوں گا، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، ہم نے روز محفل پڑھنی ہوتی ہے۔ کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی محفل سے، کبھی اجوا کھلا دیتے، کبھی زمزم پلا دیتے۔ اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو، اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو، میرے آقا رخ انور کی ایک جھلکی دکھا دیتے۔ اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو، میرے آقا رخ انور کی ایک جھلکی دکھا دیتے۔ اور کچھ ایسے موج زن تھا جذبہ توحید آقا میں، کوئی گالی بھی دیتا تو اسے کلمہ سنا دیتے۔ کچھ ایسے موج زن تھا جذبہ توحید آقا میں، کوئی گالی بھی دیتا تو اسے کلمہ سنا دیتے۔ کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر، کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر کہ ماؤں بیٹیوں کے واسطے کملی بچھا دیتے۔ ایمان سلامت رکھنے تا اصحاب نبی تے پہرا دے، صدیق عمر دا نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے۔ جے کو پاک قرآن نے ماں آکھے اماں جی تے پہرا دے، جے پتر حلالی ہے نادر صدیق دی دھی تے پہرا دے۔ ماشاءاللہ یہ جو بیداری ہوئی ہے نا، یہ ماں عائشہ کی کرامت ہے، یہ طالب علم کا کوئی کمال نہیں، یہ ماں عائشہ کی کرامت ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں جب بھی ہمارے پاس گیر ہوتے رہتے ہیں، ہم گیر بدل لیا کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں جب بھی کام نہ چل رہا ہو نا مجلس میں محفل میں، تو میں صحابہ کی کرامت سے کام چلا لیتا ہوں۔ میرے بھائی نے نعرہ لگایا، ایک نعرہ رہ گیا، اور میں اپنی تقریر میں وہ نعرہ اس لیے لگوایا کرتا ہوں، ہر تقریر میں اپنے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے ایمان پہ خاتمہ چاہیے، تو میں وہ نعرہ ضرور لگوایا کرتا ہوں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ جو یہ کام کرے گا، یہ کام یعنی اس مقصد کا کام کرے گا، وہ قیامت والے دن شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھ سے اپنی جنت لے لے۔ یہ بڑا پیارا بسم اللہ آنے دن مہمانوں کو یہاں لے آئیں تاکہ گفتگو بغیر کسی تمہید کے شروع ہو سکے۔ جزاک اللہ، مل کے کہیں سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ راستہ دے دے جلدی، جتنا جلدی مہمان آئیں گے اتنا جلدی بات انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں گے۔ جزاک اللہ۔ تاکہ یہ سلسلہ بسم اللہ کی طرف جگہ ہے، مہمانوں کو ادھر لے جگہ ہے، بسم اللہ آ جائیں۔ جزاک اللہ، جگہ ہے، بسم اللہ۔ درود پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آ جائیں، بسم اللہ۔ اچھا جی، وہ نعرہ بعد میں لگواتا ہوں، ایک میرے بھائی نے نعرہ لگوایا، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی سہی دوستو شمشیر کو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ اشارت، نعرہ صحابہ، میرے دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ
اس نے اتنی مہربانی کی، جملہ ضائع نہیں جائے گا امید ہے، کلام میں نے پڑھنا ہے لیکن وہ تھوڑا سا اس کے لیے ایک جملے میں تمہید ضرور باندھوں گا کہ اس کا کرم دیکھو، اس نے ہمیں بچا کے رکھا تھا اپنے آخری رسول کے لیے، ہم جیسے بیکاروں کو بچا کے رکھا تھا اپنے آخری رسول کے لیے۔ اور اگلا جملہ، اللہ نے اپنا محبوب آخری رسول بچا کے رکھا تھا ہمارے لیے۔ اب سنیے گا، آپ نعرہ لگائیں گے، گفتگو شروع ہو جائے گی۔ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے بج کے تو سنا ختم نبوت دا، جے نوکر ہیں تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جے مومن ہیں تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ میں ایک اور بھی تکلیف دیا کرتا ہوں دوستوں کو، قسم خدا کی، منبر رسول ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں میں اپنی تقریر پھکانے کے لیے نہیں، اس لیے یہ نعرہ نہیں لگواتا کہ لوگ کہیں بھی مولوی تقریر اچھی کر گیا۔ میں اللہ کے فضل سے اس گلی سے باہر آ گیا ہوں کہ جب خطیبوں کو اس لیے اچھا پڑھنا پڑتا ہے کہ ہمیں اگلا پروگرام مل جائے گا۔ آپ کی دعا چاہیے، میں زحمت ضرور دوں گا دوستوں کو کہ نعرہ میں لگاؤں اور 4 یاروں کی نسبت سے آپ 4 مرتبہ زندہ باد کہیں، اور پہلی مرتبہ جس جذبے سے زندہ باد کہیں، مولا علی کے نام تک اسی جذبے سے زندہ باد کہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پہلی زندہ باد کے بعد آوازیں دب جاتی ہیں، دبنی نہیں چاہیے، ایک بار زحمت دوں گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں خاص طور پہ ممنون ہوں اپنے پیارے بھائی مولانا ہارون صاحب کا، بھائی حافظ زید صاحب کا، اتنی خوبصورت محفل سجا لی، ایسی بارونق محفل سجا لی، جس نے جتنا دامے دل میں سخن ہے اس میں حصہ لیا ہے، باری تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائی۔ اس محفل میں جتنے موجود ہیں ان تمام دوستوں کو صحت والی زندگی، ایمان والا خاتمہ نصیب کرے۔ ہمارے جتنے دوست احباب فوت ہو گئے، ہم آج کی محفل کا ثواب ان کو ایصال کریں گے، ایصال ثواب بھی ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم اس پیغمبر کے نوکر ہیں جسے اللہ نے بچا کے رکھا تھا ہمارے لیے۔ میں ایک جملہ کہوں، آپ دوست میرا ساتھ دیں، طبیعت نحال ہو جائے، میری گفتگو طالب علم کی شروع ہو جائے۔ اللہ نے سارا کچھ بچا کے رکھا تھا اپنے نبی کے لیے، اور جب نبی آئے تو کچھ بچایا نہیں، سب دے دیا۔ سب کچھ بچا کے رکھا تھا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میری اس مثال سے اگر دوستوں کو اطمینان نہ ہو مجھے واپس کر دیں، آپ واپس کر دیں، کوئی بات نہیں، آپ کو اختلاف کا رائٹ اور حق ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھایا کرتا ہوں، پاکیزہ صاف ستھرا فریش بالکل پہلی بار دسترخوان بچھایا جائے، ایک پلیٹ میں کھانا رکھا جائے، چاول ڈالے جائیں، کچھ چاول کے ٹکڑے نیچے گر جائیں اور پلیٹ بھر جائے، زیادہ بھرنے سے جو ٹکڑے نیچے گر جائیں، رب ذوالجلال کہتا ہے محبوب تجھ سے پہلے جو آئے ان کو نیچے والے دیے، تیرے لیے پوری پلیٹ سلامت۔ سارا کچھ بچا کے رکھا تھا، جب حضور آئے اللہ نے بچایا کچھ نہیں، سارا کا سارا دے دیا۔ اور حضور اتنے بڑے سخی ہیں، سخیوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ لوگ حاتم طائی کی سخاوت کو بھول گئے، اتنے بڑے سخی ہیں کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر رکھی اور چادر رکھنے کے بعد اسے اپنے گھر روانہ کیا، بغیر کسی محرم کے رشتہ دار کے اسے آزادی دی، وہ اپنے گھر واپس گئی۔ اس کے جب گھر میں گئی، اس کے اپنے بھائی نے کہا بہن انہوں نے تجھے قید کیا تھا، سخیوں کے بادشاہ نے تجھے رہا کر دیا، راستے میں جنگل بھی آئے ہوں گے، بجلیاں بھی
کڑکی ہوگی، تنہائی بھی آئی ہوگی، رات بھی آئی ہوگی، دن بھی آئے ہوں گے، ہوائیں بھی چلی ہوں گی، اندھیرے بھی آئے ہوں گے، طوفان بھی آئے ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کچھ غلط کیا ہو۔ یہ کہنے کی دیر تھی، بہن نے اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا شرم کر، اتنی حیا میں نے سگے بھائی میں نہیں دیکھی جتنی حیا محمد مصطفیٰ کے نوکروں میں دیکھی ہے۔ یہ سخیوں کا بادشاہ ہے، میرے آقا نے ایسی سخاوت دکھائی، لوگ حاتم طئی کو بھول گئے، اتنا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں بانٹ دیتا ہوں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ دیتا ہے میں بانٹ دیتا ہوں۔ میں نے کہا رب ذوالجلال آپ نے اپنے نبی کو کیا دیا؟ میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے بیت اللہ سے دینا شروع کیا، عرش معلیٰ تک دیتا چلا گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آنے والا لمحہ نبی کی نعمتوں میں، پیغمبر کی طہارت میں، پیغمبر کی عزت میں، پیغمبر کی رفعت میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ ہر آنے والے دن کے بعد نبی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رب نے کہا میں نے دیا کچھ بچایا نہیں، نبی نے کہا میں نے اللہ سے سب لے کے اپنے یاروں کو دے دیا، کوئی بھی نہیں چھپایا۔ میں نے کہا حضور کیا دیا؟ فرمایا جو اللہ نے دیا میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں، اللہ عزت دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں، اللہ عظمت دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں، اللہ رفعت دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں، اللہ کھجور دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں، اللہ انگور دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں، اللہ دودھ دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں، اللہ زمزم دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں۔ جملہ ضائع نہ جائے، میرے حضور کہتے ہیں اللہ جنت دیتا ہے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میری ایک اور گل سنو، سنی تے رہنا، پھر سنیاں وچوں تبدیلی نہ کرنا، تفریق نہ کرنا، ساری اسی سارے سنیاں سارے مولا دے مانیاں، بولو بے شک۔ اب ذرا دھیان رکھنا، اللہ نے دیا، رب ذوالجلال تو نے اپنے نبی کو کیا دیا؟ یار قسم خدا کی ایک ایک جملہ آپ کی طبیعت میں ٹھنڈ پیدا کرتا جائے، سینے کو نہال کرتا جائے۔ طالب علم کو دعا دینا، رب ذوالجلال تو نے نبی کو کیا دیا؟ رب فرماتا ہے میں نے قرآن دیا، میں نے اقام دیا، میں نے عثمان دیا، میں نے احسان دیا۔ بھائی حضور آئے کیا کیا نعمت لے کے آئے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ حضور دنیا میں تشریف لائے، ایمان آ گیا، حضور آئے ایقان آ گیا، حضور آئے احسان آ گیا، حضور آئے قرآن آ گیا، حضور آئے شریعت آ گئی، حضور آئے عزت آ گئی، حضور آئے سنت آ گئی، حضور آئے طہارت آ گئی، حضور آئے قرآن آ گیا، حضور آئے عبادت آ گئی، حضور آئے بنو تمیم سے ابو بکر آ گیا، حضور آئے بنو عدی سے عمر آ گیا، حضور آئے بنو امیہ سے عثمان آ گیا، حضور آئے بنو ہاشم سے علی آ گیا، حضور آئے بنو غفار سے ابو ذر آ گیا، حضور آئے فارس سے سلمان آ گیا، حضور آئے بنو زہرا سے سعد آ گیا، حضور آئے اور جناب حبش سے بلال آ گیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا سنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور بسم اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی دعا چاہیے۔ حضور آئے ہیں، حضور کے آنے سے پہلے منظر کیا ہے، حضور کے آنے کے بعد منظر کیا ہے؟ میں جملے کہتا جاؤں طبیعت نہال ہوتی جائے۔ بھائی اتنا بڑا نبی رب نے ہمیں دیا، توجہ ہے بھائی؟ ہاں جی توجہ ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ کی دعا چاہیے۔ میں نے پہلے کہا جن کی کرامت ہے انہی کی کرامت ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضور آئے، رب نے کیا دیا؟ حضور نے کیا دیا؟ دو چار جملے سمجھانے ہیں۔
اسی پہ گفتگو اسی ٹریک پہ گفتگو چلتی رہے گی. اللہ نے یہ دیا, اتنا بڑا نبی تمہیں دے دیا. سنیو کبھی غور تو کرو, اتنا بڑا نبی ہے, سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے, سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے, قدم اٹھائے تو شریعت بنے, قدم رکھے تو سنت بنے. او میاں اتنا بڑا نبی دیا ہے, تھوک ڈالے تو چشمہ میٹھا ہو جائے, صدیق کو شفا مل جائے, علی کی آنکھوں میں نور آ جائے. اتنا بڑا نبی دیا, جس عورت سے نکاح کرے اللہ اس عورت کو مومنوں کی ماں بنا دے. اتنا بڑا نبی دیا کہ جس عورت پہ چادر رکھے اللہ اسے فاطمہ الزہرا بنا دے. اتنا بڑا نبی دیا جس کے لیے ہاتھ اٹھائے رب الجلال اسے عمر ابن خطاب بنا دے. اتنا بڑا نبی دیا ہے میرا نبی, جسے چوم لیتا ہے اللہ اسے حسین بنا دے. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. اللہ کا شاہ حسین, حسین حسین, اللہ کا شاہ حسین, حسین حسین, اٹھا حسین, حسین حسین, میرا حسین, حسین حسین. میرے بھائی نے نعرہ لگایا پچھلے دنوں علی پور, اسی نعرے پہ میں نے 3 مصرے 3 شعر سنائے تھے. اگر طبیعت ہو تو سنا دوں. ہے آشنائے اور یہ شعر خالص سنیوں کے لیے, سچے حنفیوں کے لیے, منفیوں کے لیے نہیں, سچے سنیوں کے لیے شعر ہے. حسین کی عظمت پہ ہے آشنائے عظمت دین خدا حسین, تیری بقا حسین ہے میری بقا حسین. ہر دور کے سبائی نے کوشش تو کی مگر اس کے بڑوں سے اور نہ اس سے مٹا حسین. کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین, ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین. میرا حسین, میرا حسین, حسین حسین, میرا حسین, میرا حسین. اور ایک بات یاد رکھنا ہے, میں نے دونوں بھائیوں کے لیے اور حسین بھائی, یہ حسین کی عظمت ہے. اچھا بات سے بات نکلتی چلی جائے, کوئی رٹا رٹایا عنوان نہیں, بات سے بات نکلتی چلی جائے تو میں یہ ضرور کہوں گا, حسین سید, حسین آقا, حسین ملجا, حسین مابا, حسین مرشد, حسین مولا, حسین آلہ, حسین اولا, حسین صبر و رضا کی ہستی, حسین جود و صفا کی ہستی, حسین شرم و حیا کی ہستی, حسین علم و وفا کی ہستی. حسین دی ہے, حسین ایما, حسین دل ہے, حسین ہے جاں, حسین ایثار میں نمایاں, حسین خوشبو ہے اور گلستہ, حسین باغ نبی کی خوشبو, حسین میرے علی کی خوشبو, حسین سے ہر ولی کی خوشبو, حسین ہے زندگی کی خوشبو, حسین قرآن کے جیسی آیت, حسین عزت, حسین عظمت, حسین ہم سب کی ہے محبت, حسین میرے نبی کی چاہت, حسین سید کا خان واتا, حسین پاکی کا ہے نباتا, حسین ہے زندگی کا جاتا, حسین عظمت کا استعارہ, حسین پیارا بہت ہی پیارا, حسین بس ایک ہی ستارہ, حسین بنتا نہیں دوبارہ, حسین رب کا, حسین سب کا, حسین ان کا, حسین ان کا, وہ خشکیوں کا, سمندروں کا, وہ صوفیوں کا, قلندروں کا, وہ اولیاء کا, پیغمبروں کا. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا, نبی کی سنت عیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان ہوتا. اور ایک بات اپنے عقیدے کی بات کرتا چلا جاؤں, اپنے عقیدے کی بات کرتا چلا جاؤں. بسم اللہ, جزاک اللہ, اللہ سلامت رکھے. اپنے عقیدے کی بات کرتا چلا جاؤں کہ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد. سلام, یہ سنیوں کا عقیدہ ہے, علی کے لال محمد کے چین زندہ باد. سلام تجھ پہ شہ مشرقین زندہ باد. یزید آتے رہیں گے ہر ایک زمانے میں, زمانہ کہتا رہے گا حسین زندہ باد. اچھا بھائی, آپ نے حسین کی شان میں شعر سنے, میں حسین کی ماں کی شان میں شعر نہ سنا. کیوں بھائی, سیرت بھی چلے گی, ذکر سرکار بھی چلے گا, آمد مصطفیٰ کا عنوان بھی چلے گا. یہ میرے بھائی, پیارے بھائی بیٹھے, انہوں نے مجھے حکم کیا کہ جی ڈیمانڈ ہے آپ نے شان اہل بیت ضرور پڑھنی ہے. بھائی حسین کی بات کی ہے, میں اس ماں کی بات کیوں نہ کروں جس نے حسین کو پالا ہے. یہ ماں فاطمہ الزہرا کا اعزاز ہے, اسے میرے نبی نے پالا ہے. یہ ماں فاطمہ الزہرا کا اعزاز ہے, میرے آقا نے اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. یہ ماں فاطمہ الزہرا کا اعزاز ہے کہ اس کے لیے نبی کھڑے
ہو جاتے تھے، یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، وہ نبی کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، وہ جنتی جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے، یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، وہ مولا مرتضیٰ کی زوجہ ہے، یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، اسے رب ذوالجلال نے طہارت کا پیکر بنایا ہے، یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح امت کو سکھا دے، امت کی تھکاوٹیں کافور ہوتی چلی جائیں، یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، میرے نبی نے کہا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، پیغمبر کے لیے کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے، اس نے زینب کبریٰ کے سر پہ چادر رکھ کے بیٹیوں کو سروں کو ڈھانپنا سکھا دیا، یہ فاطمہ بی بی کا اعزاز ہے کہ قیامت والا دن وہ پل صراط پہ چلے گی، تمام لوگوں کو کہا جائے گا لوگوں نگاہیں جھکا لو محمد کی بیٹی آ رہی ہے، یہ فاطمہ بی بی کا احساس ہے، اور ہم سنی اس کے بیٹے بھی ہیں نوکر بھی ہیں، یہ ہمارا احساس ہے۔ مولانا نادر صدیقی صاحب مولانا نادر صدیقی صاحب نعرہ نعرہ صدیقی نعرہ 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 صدیقی سیدہ فاطمہ الزہرا ویسے ایک گل ہے، میں اج من گیا کہ جویں تسی ماں عائشہ دی شان سنن دا جذبہ رکھ دیو نا، تسی اوویں ماں فاطمہ دی شان سنن دا جذبہ رکھ دیو، کیونکہ تسی اصلی تے نسلی سنی ہو۔ میں تہاڈی نظر کروں گا، اس بھائی کی نظر اپنے لکھے ہوئے کچھ مصرے ہیں وہ سناؤں گا، اس کے بعد میں اسی عنوان آمد مصطفیٰ پہ آؤں گا اور انشاءاللہ طبیعت نحال ہو جائے گی۔ سنیے گا، دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول، پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے، وظیفہ سحر شام نام بطول، آ گیا ہے میرے کام نام بطول۔ محبت سے بولیں گے تو میں مصرے سے مصرہ جوڑتا چلا جاؤں گا، مل کے بولیں سنیے پیٹرول ختم نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ نے ریزرو پہ لگا دیا تو سمجھ لیں اس کے بعد گاڑی کسی نہ کسی اسٹاپ پہ کھڑی ہو جائے گی۔ دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول، پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے، وظیفہ سحر شام نام بطول، آ گیا ہے میرے کام نام بطول۔ آپ روئے نبی سیدہ فاطمہ، مجھ کو بوئے نبی سیدہ فاطمہ، اکس خوئے نبی سیدہ فاطمہ، یعنی روئے نبی سیدہ فاطمہ۔ فاطمہ ہر طرح سے مبارک بنی، فاطمہ سچے لوگوں کا مسلک بنی، فاطمہ میرے آقا کی ٹھنڈک بنی، فاطمہ کملی والے کی اجرک بنی، فاطمہ ہے روشنی روشنی، فاطمہ فاطمہ ہے لباس علی، فاطمہ فاطمہ، اور جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے گئے، ذرے مٹی کے تھے ماہ بنتے گئے، اس کے نقشے قدم راہ بنتے گئے، اس کے در کے گدا شاہ بنتے گئے۔ جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے گئے، وہی خواہ کا مطلب خیر خواہ، بھائی آسان لہجے میں سمجھاتا ہوں، بسم اللہ میرے بھائی، بیٹا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے گئے، مصروں کا وزن محسوس کرنا، جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے۔ اچھا آپ ناراض نہ ہونا، ویسے سرکار کی ثنا کرنے والے کو ہدیہ دینا یہ سرکار کی سنت ہے، قبول کرنا حسان کی سنت ہے۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں اپنے اکابر کے طرز سے نہیں ہٹا، ہاں اگر آپ یہ والا کام شروع کریں گے تو میں یقیناً ناراض ہو جاؤں گا، کیونکہ ثنا خان میں اور میراثیوں میں فرق تو ہونا چاہیے۔ اب ذرا دھیان رکھنا، جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے گئے، وہی میرے مصرے قسم سے دل لہو ہوتا ہے، پھر جا کر مصرہ رفو ہوتا ہے، ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ جو بھی اس کے وہی خواہ، خیر خواہ کو کہتے ہیں وہی خواہ، جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے گئے، ذرے مٹی کے تھے ماہ بنتے گئے۔ چاند ستارے کے لیے ماہ بولا جاتا ہے، جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے گئے۔ آپ کی سبحان اللہ پہ میں نے 4 مصرے سرائکی میں اپنے لکھے ہوئے وہ سنانے ہیں جو میں نے ایک اور جگہ پہ بھی آپ کو سنائے تھے، یقین کیجیے آپ خوش ہو جائیں گے۔ جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے گئے، ذرے مٹی کے تھے ماہ بنتے گئے، اس کے نقش قدم، ماں فاطمہ کی بات کرنا، جو بھی اس کے وہی خواہ بنتے گئے، ذرے مٹی کے تھے
ماہ بنتے گئے، اس کے نقش قدم راہ بنتے گئے، اس کے در کے گدا شاہ بنتے گئے۔ میں پہلا مصرع پڑھوں تو آپ بے شک کی صدا بلند کریں، نہیں مومن اما فاطمہ دا جڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں، نہیں مومن اما فاطمہ دا جڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں، کہیں محفل دا نہیں مومن اما فاطمہ دا۔ میں نے ماں فاطمہ کی شان اس لیے پڑھی ہے کہ آپ کو کوئی مس گائیڈ نہ کرے، کنفیوژن نہ رہے، آپ سمجھ جائیں کہ ہم سنی ہیں، ماں فاطمہ کی بھی نوکری کرتے ہیں، ماں عائشہ کی بھی نوکری کرتے ہیں، نہیں مومن اما فاطمہ دا جڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں، کہیں محفل دا، کہیں بیٹھک دا، کہیں سنگت، کہیں بھی جاتا نہیں، انہوں نال ملا کے کیا کر سے، جڑا نال ملن دے دادا نہیں، وہ بندہ اپنے پیو دا نہیں، جڑا بندہ اپنی ماں دا نہیں۔ امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، آپ کی نظر اپنے لکھے ہوئے مصرے ہیں کہ نور قرآن کی آیت سلامت رہے، نور قرآن کی آیت سلامت رہے، ماں حمیرہ کی حرمت سلامت رہے، ہم فقیروں کی چاہت سلامت رہے، نور کی داستان قدسیوں کی زبان، انگنت خوبیاں ہر طرف کہکشاں، سب کا ہے یہ بیان ہے محمد کی جان، تو ہے امت کی ماں، کوئی تجھ سا کہا، مجھ کو عنبر سے پاکیزہ چادر تیری، آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری، اور سانسیں معطر تیری، اور عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے۔ بسم اللہ، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے۔ میں مصرے پڑھتا چلا جاؤں، آپ کو پتا ہو یاد بھی رہے، سورت نور جب تک پڑھی جاتی رہے گی، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تب تک سورت نور پڑھی جاتی رہے گی، اور جب تک سورت نور پڑھی جاتی رہے گی اس وقت تک ماں حمیرہ کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ 17 آیتیں ان کی طہارت میں آئی ہیں، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے، رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے، کر دیا ہے محمد حوالے تیرے، کر دیا ہے محمد حوالے تیرے، سب کرامات قطعی ہے تیرے لیے، 17 آیات اتری ہے تیرے لیے، میرے آقا بھی راضی ہے تیرے لیے، اتنے معیار کافی ہے تیرے لیے، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا۔ اپنی ماں کے لیے میں نے شعر پڑھے، واپس آ جا، اللہ نے سب دیا، واپس آ جا اسی ٹریک پہ، اللہ نے سب دیا، اللہ نے بچایا کچھ نہیں، اپنے حبیب کو سب دے دیا، بچایا کچھ نہیں، اللہ نے سب دے دیا، بچایا کچھ نہیں، اور حضور جب آئے ہیں نا تو حضور نے چھپایا کچھ نہیں، حضور نے چھپایا کچھ نہیں۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، میں نے بتایا کیا کیا نعمت لے کے آئے، کیا کیا رحمت لے کے آئے، تھوڑی سی جھلکی پیش کروں گا میرے آقا کے دنیا میں۔ اور میں سورت انبیاء پڑھ رہا تھا، مفتی صاحب بیٹھے، مولانا بیٹھے، سورت انبیاء پڑھ رہا تھا، اللہ نے سورت انبیاء میں 16 نبیوں کا ذکر کیا، ہر نبی کے ذکر میں پورا یا آدھا رکوع پورا ڈال دیا، پورا رکوع نبی کا ذکر کرتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا ذکر کرو، اس کی خوبی یہ ہے، اس کی عزت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے۔ میں سورت پڑھتا چلا گیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا رب ذوالجلال، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول کے لیے تو نے کچھ نہیں کہا، آخر میں ایک جملہ میرے رب نے کہہ کے پوری سورت پہ بھاری کر دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک جملہ رب کہتا ہے، اس ایک جملے میں اتنا کمال ڈال دیتا ہے۔ آج تک علماء قلم چلا رہے ہیں، شاعر لکھ رہے ہیں، ایک جملے میں اتنا کمال ڈال دیتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ پوری دنیا میں، کل میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، عنوان تھا سیرت سرور کونین، میں قربان جاؤں، سرور کونین، دو جہانوں کے سردار کی سیرت۔ میں نے کہا لوگوں آپ نے دو جہان سمجھے ہیں، قرآن کہتا ہے جہان 4 ہے، الا رحمۃ للعالمین،
العالمین، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم محشر ہے۔ میں نے غور کیا عالم ارواح میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا رب کو کیا کہنا ہے، رب کے جواب میں بلا کہنا ہے۔ میرے نبی نے کہا تو سب نے سن کے کہا بلا تو ہمارا رب ہے۔ اس عالم دنیا میں میرے آقا تشریف لائے، جس سال تشریف لائے اس سال اللہ نے ماؤں کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹی نہیں دی، سب کو نرینہ اولاد دی۔ میرے آقا تشریف لائے، بت کدوں کے بت گر گئے، میرے آقا تشریف لائے۔ اب میرے آقا کے تشریف لانے سے منظر پہلے کیا تھا، منظر بعد میں کیا ہوا؟ یوں ہی کہکشاں کے تھے دلکش نظارے، یوں ہی آسماں پر تھے روشن ستارے، یوں ہی تھے یہ منظر ہنسی پیارے پیارے، فلک کے تھے ناپید یوں ہی کنارے، یوں ہی سلسلہ گردشوں کا تھا جاری، کبھی رات کی تھی کبھی دن کی باری، بشر الٹے پاؤں مگر چل رہا تھا، جہالت میں ہر آدمی ڈھل رہا تھا، جہاں کفر کی آگ میں جل رہا تھا، ہر ایک دل میں شیطان ایک پل رہا تھا، تمدن ممالک کے گرچے جدا تھے مگر کفر دنیا میں سب ہم نوا تھے، تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے، یہ محتاج ان کے وہ حاجت روا تھے، خدا یا تھے پتھر کے یا دھات کے تھے، عقیدے پلندے خرافات کے تھے، تھا باطل کا ہر ایک دل میں بسیرا، کہ تھا حق سے انسان نے منہ کو پھیرا، اچانک لگا ماند ہونے اندھیرا، ضیاؤں سے پر نور چمکا سویرا، زمانے میں وہ انقلاب آ گیا ہے، نبوت کا پھر رات آ گیا ہے، رسالت سے گونجیں گے ہر سو ترانے، بتوں کی پرست بنے گی فسانے، رہیں گے نہ انسان حق سے بیگانے، بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے، مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی، نبوت سدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی۔ تھوڑا سا ریپیٹر کو کم کر دیں، جزاک اللہ۔ بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی، نبوت سدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی۔ کیوں؟ نبوت کا در یتیم آ گیا ہے، نبوت کا در یتیم آ گیا ہے، یہ اللہ کا لطف عظیم آ گیا ہے، یہ اللہ کا لطف عظیم آ گیا ہے، یہ انسان کو کرنے عظیم آ گیا ہے۔ میرے آقا آئے ہیں، میرے آقا نے سب دیا ہے، دیا کیا ہے؟ اب ذرا سنتے جانا، میں جملے کہتا جاؤں، طبیعت خوش ہوتی جائے گی۔ نبوت کا در یتیم آ گیا ہے، یہ اللہ کا لطف عظیم آ گیا ہے، یہ انسان کو کرنے عظیم آ گیا ہے، یہ سورج دلوں کو ضیا دینے والا، یہ ظالم کی ظلمت مٹا دینے والا، یہ بیگانے اپنے بنا دینے والا، یہ باطل کی ہیبت مٹا دینے والا، یہ قطرے کو دریا بنا دینے والا، یہ ہر زخم کھا کر دعا دینے والا، یہ ذرے کو صحرا بنا دینے والا، یہ ٹوٹے دلوں کو ملا دینے والا، یہ مردہ دلوں کو جگا دینے والا، یہ تعلیم حلم و حیا دینے والا، یہ تعلیم صبر و رضا دینے والا، یہ تعلیم جود و سخا دینے والا، صحابہ کو مہر و وفا دینے والا، یہ توحید رب کی صدا دینے والا، یتیموں کو بے انتہا دینے والا، یہ 70 کو پیالہ پلا دینے والا، یہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دینے والا، مدینے کو جنت بنا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ زندہ باد کہو، آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ۔ سورج دلوں کو ضیا دینے والا یہ سورج ہے۔ اور میں نے ایک جگہ کہا تھا، دوست بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بات کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، یہ سورج دلوں کو ضیا دے، نبوت کا سورج۔ آپ صبح صبح دیکھتے ہیں نا سورج طلوع ہو تو سب سے پہلے اس کی روشنی اونچی جگہ پہ پڑتی ہے۔ کیوں بھائی ایسے ہے کہ نہیں؟ بھاگ گئے ہو، ناراض ہو گئے ہو، کوئی اور مسئلہ دائیں بائیں سے سبحان اللہ لے لو، کوئی ناراض کیا ہے وہ ختم کر لیتے ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ جو جملہ میں نے دینا ہے وہ جملہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، وہ جملہ ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ سورج بلند ہو سب سے پہلے اس کی روشنی اونچی جگہ پہ پڑتی ہے۔ یہ بات میری اپنی نہیں ہے، حضرت مولانا خالد محمود PhD لندن والے رحمت اللہ علیہ، اور ہمارے اکابر کی جو بات ہے نا اس کا کریڈٹ انہیں کو دینا چاہیے، یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج ان کے سہارے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ فرمایا سورج بلند ہو اس کی روشنی اونچی جگہ پہ سب سے پہلے پڑتی ہے۔ نبوت کا سورج طلوع ہوا، جملہ لائے نہ جائے، نبوت کا سورج طلوع ہوا، نبوت کے سورج نے سب سے پہلے ماں خدیجہ کو روشن کیا، مولا مرتضیٰ کو روشن کیا، صدیق اکبر کو روشن کیا۔
سمجھے بات؟ محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق ہے. محمد پاک ہم سفر ابو بکر ہم سفر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر. اور میں اس بھائی کے نعرے کا جواب اگر میں دے دوں آپ خوش ہو جائیں گے. یقین کریں یہ کہے گلی گلی نگر نگر, آپ کہو سنی ہو نا, آپ کہو علی علی عمر عمر. گلی گلی نگر نگر علی علی عمر عمر گلی گلی نگر نگر علی علی عمر عمر گلی نگر نگر علی علی عمر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولانا میں فیصل آباد میں گیا, مجھے ایک بندے نے کہا آج علی علی کر دے ہو. میں کیا تو اصلی میں نسلی سنی ہے جڑا کہہ رہے علی علی کر دو. او بھائی ہم ہی علی علی کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیکہ کسی اور کو دے دیا گیا, اور وہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا علی یہ چادر لے لو, اس چادر کے نیچے سو جاؤ. یہ باہر مشرک ہے نا, یہ آپ کو نبی سمجھتے رہیں گے. میرے آقا نے فرمایا حضور ایک دفعہ چادر دے دو تو میں قیامت تک مشرکان والے لے رکھا. نہیں سمجھے بات کو بھائی؟ ہر سنی کا ایمان علی, ہر محفل کا ایمان علی, سب ولیوں کا سلطان علی, محبوب علی, مطلوب علی, صدیق عمر عثمان علی, ہر ایک خلیفہ راشد کا ایمان علی, ایمان علی, ارمان علی, میری جان علی, پہچان چمن کلی ہر سنی کا ایمان علی, ہر محفل کا ایمان علی, ہر سنی کا ایمان علی, ہر محفل کا ایمان علی, سب ولیوں کا سلطان علی, محبوب علی, مطلوب علی, صدیق عمر عثمان علی, ہر ایک خلیفہ راشد کا ایمان علی, ارمان علی, میری جان علی, پہچان علی, میرا پیار علی, معیار علی, کردار علی, کردار میں اعلیٰ ذات علی, حقبات علی, جذبات علی, سادات علی, سادات کی سب اوقات علی. پھر بدر میں دیکھو علی علی, پھر خیبر دیکھو علی علی, پھر خندق دیکھو علی علی, پھر نجف میں دیکھو علی علی, پھر مل کر بولو علی علی. چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, نبوت کا سورج طلوع ہوا. وہ مصرع اب میں مکمل کروں گا میرے بھائی, میں مصرعات مکمل کروں گا کہ محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق ہے. محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق ہے, نبی دا یار صدیق ہے, تے یار غار صدیق ہے, تے غار سور وچ آقا دا پہرے دار صدیق ہے, صحابہ پاک دا چودھری تے نمبردار صدیق. شان سید صدیق اکبر زندہ باد, عمر بن خطاب زندہ باد, عثمان غنی زندہ باد, علی المرتضی زندہ باد, شان امیر معاویہ زندہ باد, توجہ میرے دوست, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم صدیق کی نوکری کیوں نہ کریں, اسے نبوت کے سورج نے سب سے پہلے چمکایا. ہم مولا مرتضیٰ کی نوکری کیوں نہ کریں, اسے نبوت کے سورج نے سب سے پہلے چمکایا. ہم ماں خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے کیوں نہ بنے کہ اسے سب سے پہلے نبوت کے سورج نے چمکایا ہے, اور نبوت کا سورج بلند ہوا. میری طرف دھیان رکھنا, میری طرف بات سمیٹ رہا ہوں. نبوت کا سورج بلند ہوا تو اس نے کیا کیا, زمین چمکی, زماں چمکا, رخ کونو مکان چمکا, میرا سارا جہاں چمکا, ازل روشن نبت تابا ہوا نور مجسم سے, عیاں چمکا, نہا چمکا, کراتا بے کرا چمکا, سروں پر صاحبہ چمکا, چراغ آسماں چمکا, ابو بکر عمر عثمان علی چمکے, ولی چمکے, حسن چمکے, غنی چمکے, بلال و بوذر و سلمہ صفی چمکے. عبادت سے, ریاضت سے, طہارت سے, سخاوت سے, شجاعت سے, شرافت سے, صداقت سے, عدالت سے, دیانت سے, متانت سے, ظہور ابر رحمت سے, سبھی کا آشیاں چمکا, نصیب آسیاں چمکا, وجود بے کساں چمکا, زمین چمکی, فلک چمکا, جملہ ضائع نہ جائے, زمین چمکی, فلک چمکا, جہاں چمکا, قرآن چمکا, محمد مصطفیٰ آئے تو سارا ہی جہاں زندہ باد.
رکھنا میرے آقا کی نوکری کرو گے، صحابہ کی نوکری کرو گے، علی کی نوکری کرو گے۔ آخر میں حسن حسین کی شان میں 2-4 مصرے سنا کے بعد سمیٹ رہا ہوں، فرمائش تھی اور میری عادت ہے جہاں حسین کی بات کروں وہاں حسن کی بات ضرور کرتا ہوں، کیونکہ جس ماں فاطمہ کے صدف اقدس سے حسین پیدا ہوئے اسی ماں فاطمہ کے صدف اقدس سے حسن پیدا ہوئے۔ پہلے حسن پیدا ہوئے پھر حسین۔ حسین اسی نبی کا لخت جگر نواسا ہے جس کا حسن ہے۔ یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے، یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے، یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے، یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے، یہ دونوں ہیں خاتون